الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ فِدَاكَ أُمِّي وَأَبِي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اور جہاں جہاں اس وقت SBI نیوز دیکھا جا رہا ہے، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر عربی، پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ یقیناً یہ رمضان رحمت ہے، یہ رمضان اللہ کا مہمان مہینہ ہے، اپنی برکتیں لوٹا رہا ہے، اپنے دامن میں جو نیکیاں اور رحمتیں ہیں اس کی، وہ اپنے بندوں کے حوالے کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، یقیناً حضور کی امت اہل مسلم بھی اس مہینے سے استفادہ لے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، جہاں ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سحر و افطار کرتے ہیں، ناظرین کرام نماز تراویح پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، وہاں پر ماہ رمضان المبارک میں ایک بہت اہم جو جز ہوتا ہے وہ فطرانہ بھی ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے صدقہ فطر پہ۔ ناظرین کرام، صدقہ فطر اس کو واجب قرار دیا گیا ہے کہ جو نماز عید سے پہلے اس کو ادا کرنا چاہیے، اور یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے نماز عید ادا کر لی پھر وہ اگر ادا کرے تو اس کا ادا نہیں ہوگا۔ مستحب یہ ہے کہ آپ اس کو نماز عید سے پہلے ادا کریں، اور اگر آپ نہیں کر سکے تو آپ اس کے بعد بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وجہ کیا تھی صدقہ فطر کی؟ جہاں انسان اتنا کچھ کرتا ہے، یہ صدقہ فطر کیا ہے، کیا وجہ تھی؟ ناظرین کرام، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے اور غلطیوں کا پتلا بھی ہے تو روزے کی حالت میں کبھی کچھ غلط کہہ بیٹھتا ہے یا کوئی کوتاہی کمی پیشی ہو جاتی ہے، اور یہ صدقہ فطر جو ہے اسے مکمل کر دیتا ہے۔ جو روزے کی حالت میں کچھ ادھورا رہ جاتا ہے، یہ صدقہ فطر اسے مکمل کر دیتا ہے۔ دوسری وجہ فرمایا گیا کہ روزے زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیے جاتے ہیں، پھر جب صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت یہ ہمارا دین اسلام بہت پیارا دین ہے، جہاں یہ امیروں کا خیال رکھتا ہے وہاں غریبوں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ فرمایا گیا کہ صدقہ فطر اس لیے عید سے پہلے ادا کرنے کو مستحب کہا گیا، وہ اس لیے کہ غریب اور سفید غریب طبقہ جو ہے وہ بھی یہ صدقہ فطر لے کر عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ انشاءاللہ ہم آج بات کریں گے صدقہ فطر پہ کہ یہ صدقہ فطر کتنا ہونا چاہیے اور کب تک اور کن کن احباب کا ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم صدقہ فطر پہ بات کریں گے۔ آئیے اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، یاد رہے آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن سٹیز لائف سٹائل سٹورز اور خورشید فین کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، نوجوانی کی عمر میں اللہ رب العزت نے علم کی دولت سے جو ہے وہ سرفراز فرمایا ہے۔ تشریف فرما ہے علامہ صدیق خالد چشتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور ناظرین کرام، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ماشاءاللہ ایک عمر گزر گئی حضور کی مدح سرائی کرتے ہوئے الحافظ القاری محمد وسیم عباس قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب، خالد بھائی آپ کو خوش آمدید۔ یقیناً ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک دفعہ پھر ماہ رمضان جو ہے وہ عطا کیا ہے۔ اچھا خالد بھائی، ماشاءاللہ آج کا ہمارا عنوان ہے صدقہ فطر کے حوالے سے، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ صدقہ فطر کب تک ادا کرنا چاہیے اور کتنا ہونا چاہیے جو ہمیں ادا کرنا چاہیے، اور اس کی فضیلت کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے عمر بھائی میں آپ کا شکر گزار ہوں، جی بہت شکریہ، اتنی محبتوں سے آپ نے نوازا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک
بڑی برکتوں، بڑی رحمتوں اور بڑی سعادتوں کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے بڑے انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ماہ رمضان المبارک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ ایک حدیث سن لیں، آپ کو اس حدیث سے پتہ چل جائے گا کہ رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں جب ایک بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں نفل ادا کرتا ہے، اللہ اس کو ثواب فرضوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جب فرض ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ثواب فرائض کے برابر 70 فرائض کے برابر عطا فرماتا ہے، 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ کتنی بڑی رحمتوں اور کتنی بڑی برکتوں کا مہینہ ہے یہ رمضان۔ ہاں جی، اور ساتھ فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ۔ فرمایا کہ اس ماہ مقدس میں اگر کوئی اپنے ملازم کو، صرف ادھر نہیں بیان فرمایا، یہ بھی فرمایا ساتھ، فرمایا اپنے ملازم کو اگر کام میں تخفیف کر دیتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس طرح رمضان المبارک میں بے شمار چیزیں ہیں، اسی طرح رمضان المبارک میں ایک چیز صدقہ فطر کی بھی ہے۔ صدقہ فطر کی بڑی اہمیت ہے، اور صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہے۔ صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے؟ فطر افطار سے نکلا ہے، افطار سے۔ تو صدقہ فطر اس لیے جب ماہ رمضان المبارک کی تکمیل ہو جاتی ہے اس کے بعد جو صدقہ دیا جاتا ہے اسے صدقہ فطر کہتے ہیں۔ ہاں جی، صدقہ فطر میں ماہ رمضان المبارک میں جب بندہ روزے رکھتا ہے تو روزے رکھنے کے دوران ویسے تو حکم ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کیونکہ جسم کے تمام اعضاء روزے کے ساتھ ہیں، تو اگر آپ بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ کر ہی بیٹھتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نسائی اور ابو داؤد کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ الفطر طہر الصیام، فرمایا من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، فرمایا یہ جو صدقہ فطر ہے یہ اس لیے ہے کہ تم روزے کی حالت میں جب تم کوئی بےہودگی یا کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے اور مساکین کی غذا بنانے کے لیے یہ صدقہ فطر کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا ہے۔ اس کا خاص مقصد جو ہے وہ رضا الہی ہے۔ رضا الہی، جب بندہ اپنے ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دینے کا مقصد یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو جب مساکین کا یہ حق ہے، مساکین کو دے دیا جاتا ہے، تو مساکین کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہم خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں اور من پسند کھانے کھاتے ہیں اور اس کے بعد کپڑے اچھے پہنتے ہیں، عید کی خوشی ہے، اس طرح اگر تم صدقہ فطر کسی غریب کو، فقراء کو، یتیموں کو، مساکین کو دے دو گے تو وہ بھی تمہاری خوشیوں میں اس طرح تو شریک نہیں ہو سکتے، لیکن معاشرے کی جو مشترکہ خوشیاں ہیں ان میں شریک ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی اپنی خوشی کا اظہار، اپنی خوشی کا اظہار کر لیں گے۔ یہ صدقہ فطر کی اہمیت بھی ہے اور اس کا مقصد بھی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یقیناً ناظرین کرام، ہم نے جو ہے وہ سنا کہ صدقہ فطر جو ہے وہ کتنی اہمیت والا ہے، اور ہمارا اسلام دیکھیں نا ہر شخص کا اور ہر فرد کا خیال رکھتا ہے ہمارے اسلام۔ اگر یہ تو ناظرین کرام دیکھیں اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے کسی کو زیادہ عطا کیا ہے اور کسی کو کم عطا کیا ہے، تو وہ فرمایا گیا کہ تم صدقہ فطر دو تاکہ غربا بھی اس خوشی میں شامل ہو سکے۔ انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ خوبصورت سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہاں پر ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز کسٹمرز، السلام علیکم۔ اس مشکل گھڑی میں سیٹھیز لائف اسٹائل اسٹورز کی ای کامرس کی نہایت قابل ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اب آپ اپنی اور اپنی فیملی کے ہر فرد کے لیے گرمیوں اور عید کے لیے سلے ان سلے کپڑوں اور جوتوں کی نئی ویرائٹی گھر بیٹھے خریدنے کے لیے ابھی وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethizstores.com یا پھر اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر 031476055592 اور 0316711702 پر فوری رابطہ کر سکتے ہیں۔ آرڈر پلیس کرنے کے بعد پورے پاکستان میں 2 سے 3 دن کے اندر اپنا کیا گیا آرڈر گھر بیٹھے حاصل کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethizstore.com یا واٹس ایپ نمبر 031476055592 0316
711723 پر رابطہ کر سکتے ہیں. اسٹے ہوم, اسٹے سیف, شاپ آن لائن. کوالٹی کی لگن کا ایک اور ثبوت. CNC کمپیوٹرائزڈ مشینوں پر تیار ہونے والا پاکستان کا پہلا پنکھا خورشید فین کی انورٹر سیریز, جو کہ انورٹر سیریز کی بدولت سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر, یعنی جتنی ہوا اتنا خرچہ. ریموٹ کنٹرول اور آٹو ٹائمر کی بدولت پنکھا چلے آپ کی مرضی سے, وہ بھی بچت کے ساتھ. صرف کاپر نہیں, الیکٹرک شیٹ اور کاپر کے ساتھ. لو وولٹیج پروٹیکشن, ہائی وولٹیج پروٹیکشن ٹیکنالوجی کی بدولت بیٹری اور پنکھے کی حفاظت. جدید پری پینٹنگ کی بدولت بیرنگ اور موٹر اوون کی گرمی سے محفوظ. پنکھوں کی دنیا کا خورشید فین. رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید. آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن سٹیز لائف سٹائل سٹورز اور خورشید فین کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے. یاد رہے آج کا ہمارا عنوان ہے صدقہ فطر. تو انشاءاللہ ہم علامہ صاحب سے بھی تو بات کریں گے, لیکن تشریف فرما ہے ماشاءاللہ قاری وسیم عباس صاحب. تو قاری صاحب ماشاءاللہ کب سے یہ نعت خوانی کا سلسلہ شروع کیا آپ نے؟ الحمدللہ عمر بھائی, جب ہم چھوٹے تھے مدرسے میں پڑھتے تھے تو اس وقت کا یہ شوق ہے. سبحان اللہ. آج کیا سنانا چاہیں گے آپ؟ الحمدللہ میں آج آپ کو تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام بسم اللہ فرمائے جناب. ماشاءاللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے. غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے, غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. سبحان اللہ. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے, کے راستے میں ہے جا بجا تھانے والے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چاند دانے والے, کہاں تم نے دیکھے ہیں چاند دانے والے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے جی, بہت خوبصورت انتخاب. اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. اچھا علامہ صاحب ماشاءاللہ ہماری جو ہے وہ صدقہ فطر پہ بات ہو رہی ہے, کتنی مقدار ہے اس کی؟ کم سے کم بھی
اور زیادہ سے زیادہ بھی کتنی مقدار ہے، اور یہ کس کس فرد پر جو ہے وہ صدقہ فطر جو ہے یہ واجب آئے گا؟ صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو گندم اور اس جیسی چیزیں ہیں وہ نصف سا ہے، نصف سا، اور فرمایا جو کھجور وغیرہ ہے یا اس جیسی چیزیں ہیں وہ ایک پورا سا ہے۔ تو اس کے اوپر اب آگے دیکھنا ہے کہ نصف سا اور سا اب اسے کہتے کسے ہیں۔ موجودہ دور کے مطابق جو نصف سا ہے وہ تقریباً 2 کلو 120 گرام کا بنتا ہے، تو جو ایک سا ہے وہ اس کو پلس کرنے وہ زیادہ ہو جائے گا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی یہی مقدار بیان فرمائی ہے۔ اور موجودہ دور میں مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے 125 روپے اس کی قیمت جو ہے اس دفعہ کی، ہاں اس دفعہ کی 125 روپے قیمت انہوں نے فرمائی ہے۔ یہ کم سے کم ہے، یہ کم سے کم اور ہے۔ اگر ہم نے کھجور کا یا دیگر آگے بڑھنا ہے تو وہ پورا سا جو ہے وہ اس کی قیمت کو جو ہے وہ ملٹیپلائی کر کے وہ ہمارا، ہاں جی وہ دے سکتے۔ دیکھو صدقات جتنے زیادہ آپ کریں گے اللہ رب العزت آپ کو اتنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا، لیکن شریعت نے جو حد مقرر کی ہے آپ اس حد پہ چلیں گے، ٹھیک، اس سے نیچے گئے تو پھر آپ کا صدقہ فطر نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر ہم نے ابھی جو ہے اس ماہ رمضان مبارک میں صدقہ فطر 125 روپے سے اوپر ہے، ہاں جی، ناظرین اکرام کوشش کریں کہ جیسے ہمیں پتہ چلا کہ اس رمضان مبارک میں جو صدقہ فطر ہے وہ 125 روپے ہیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ 130 روپے تک جو ہے وہ ادا کریں تاکہ اللہ کے معاملے میں کوئی کمی پیشی نہ رہے۔ ہماری طرف سے اگر بڑھ کے جائے گا تو وہ ہمارے لیے ہی اجر و ثواب ہے۔ علامہ صاحب اس کے ساتھ ساتھ کن کن لوگوں پہ یہ جو ہے وہ لازم ہے گا، کتنے بچے پر، بالغ پہ، نابالغ پہ، اس کی رہنمائی فرمائیں۔ نابالغ جو بچہ ہے اس کا جو صدقہ فطر ہے وہ اس کا باپ ادا کرے گا، باپ ادا کرے گا۔ یہ بات ضروری ہے کہ باپ ادا کرے گا، ماں ادا نہیں کر سکتی، کیونکہ باپ نفقے کا ذمہ دار ہوتا ہے، ذمہ دار، اس لیے باپ ہی ادا کرے گا۔ اور جو بالغ اولاد ہے وہ خواہ امیر ہے یا غریب ہے وہ اپنا خود ادا کریں گے، لیکن اگر کسب معاش نہیں ہے، وہ کوئی نوکری وغیرہ نہیں کرتے، وہ کچھ، اگر باپ ان کا ادا کر دیتا ہے تو ان کی طرف سے پھر ساقط ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا، ان کی طرف سے پھر ادا ہو جائے گا۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی کا باپ فوت ہو جاتا ہے تو جو بچے ہیں وہ دادا کے زیر کفالت ہیں، دادا، ہاں جی، کیونکہ نسل تو باپ سے چلتی ہے نا، دادا پر دادا، ہاں جی بالکل، تو پھر وہ دادا کا ان پہ ذمہ ہوگا، وہ صدقہ فطر ان بچوں کا پھر وہ دادا ان کا ادا کرے گا، کیونکہ باپ تو ادا نہیں کر سکتا کیوں فوت ہو گیا ہے، تو پھر جس کے زیر کفالت ہوگا، اگر کوئی ملازم ہے اس کا آقا جو ہے وہ اس کا صدقہ فطر ادا کرے گا، اگر شوہر ہے تو وہ اپنی بیوی کا ادا کر دیتا ہے تو اس کا صدقہ فطر جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر بیوی ہے تو اگر وہ اس قدر ہے کہ وہ ادا کر سکتی ہے تو وہ اپنا تو ادا کر لے، لیکن شوہر کا اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی چھوٹے بہن بھائی ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر، عزیز و اقربا رشتہ دار ہیں، ان کی اجازت کے بغیر صدقہ فطر آپ ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ صدقہ فطر واجب ہے۔ ہاں اگر ان کی اجازت ہے تو آپ ادا کر دیں، اس میں کیا حرج ہے؟ سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی بتا دیں کہ صدقہ فطر جو ہے کن کن لوگوں کو ہم دے سکتے ہیں، کیا رشتہ داروں میں یا غربا میں، اس کے لیے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں صدقہ فطر ان لوگوں کو دینا چاہیے جیسے زکوٰۃ کے مصارف قرآن نے بیان فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں 3 لوگ ایسے ہیں، ایک فی سبیل اللہ والے ہیں، ایک عاملین زکوٰۃ ہیں، اور تیسرے جو ہیں وہ مؤلفۃ القلوب فی الرقاب والے ہیں، ان کو آپ صدقہ فطر نہیں دیں گے۔ ویسے جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی فقراء اور مساکین کو جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے، ان کو دیا کرتے، کیونکہ ان کا زیادہ حق ہے، اور خاص ان کا زیادہ حق ہے جو سفید پوش لوگ ہیں، مانگ نہیں سکتے، ان کا زیادہ حق ہے۔ اگر ان کے گھر میں پیسہ چلا جائے گا تو وہ اپنی ضرورت کی اشیاء جو ہے وہ خرید لیں گے۔ تو رشتہ داروں میں اگر کوئی ایسا ہے جو اس حق میں ہے کہ وہ صدقہ فطر لینے، یہ جیسے زکوٰۃ ہے، تو وہ ضرورت مند ہے، تو اس کو پہلا حق ہے اس کو ادا کیا جائے، تاکہ آپ کے جو عزیز و اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، ان تک پہنچ جائے، کیونکہ آپ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمسایوں کے اور رشتہ داروں کے حقوق بہت زیادہ بیان فرمائے ہیں۔ اور ایک اہم مسئلہ یہاں پہ بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کا صدقہ فطر ہے، وہ ایک فقیر کو یا تمام فقراء کو آپ دے دیں تو یہ درست ہو جائے گا، ایک شخص کا صدقہ فطر۔ لیکن اگر کئی لوگوں کا صدقہ فطر ہے
تو آپ اگر ایک شخص کو بھی دے دیں تب بھی درست ہو جائے گا. صدقہ فطر ادا کرنے کا مین مقصد جو ہے وہ رضائے الہی ہے، اور فقراء اور مساکین اور سفید پوش لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار بھی یہ ہے. سبحان اللہ. یقیناً ناظرین کرام ہم نے اس اہم مسئلے سے اپنی رہنمائی حاصل کی ہوگی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صدقہ فطر کو ادا کرنے میں جو ہمیں علامہ صاحب نے معاملات بتائے ان کو اپنے ذہن نشین رکھ کر اس پر عمل کریں. انشاءاللہ یہ خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ملتے ہیں وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز کسٹمرز السلام علیکم. اس مشکل گھڑی میں سیٹھیز لائف اسٹائل اسٹورز کی ای کامرس کی نہایت قابل ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اب آپ اپنی اور اپنی فیملی کے ہر فرد کے لیے گرمیوں اور عید کے لیے سلے ان سلے کپڑوں اور جوتوں کی نئی ویرائٹی گھر بیٹھے خریدنے کے لیے ابھی وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethysstores.com یا پھر اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر 031476055592 اور 031671177023 پر فوری رابطہ کر سکتے ہیں. آرڈر پلیس کرنے کے بعد پورے پاکستان میں 2 سے 3 دن کے اندر اپنا کیا گیا آرڈر گھر بیٹھے حاصل کیجیے. مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethysstore.com یا واٹس ایپ نمبر 031476055592 031671177023 پر رابطہ کر سکتے ہیں. اسٹے ہوم اسٹے سیف شاپ آن لائن. کوالٹی کی لگن کا ایک اور ثبوت. CNC کمپیوٹرائزڈ مشینوں پر تیار ہونے والا پاکستان کا پہلا پنکھا خورشید فین کی انورٹر سیریز، جو کہ انورٹر سیریز کی بدولت سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، یعنی جتنی ہوا اتنا خرچہ. ریموٹ کنٹرول اور آٹو ٹائمر کی بدولت پنکھا چلے آپ کی مرضی سے، وہ بھی بچت کے ساتھ. صرف کاپر نہیں، الیکٹرک شیٹ اور کاپر کے ساتھ لو وولٹیج پروٹیکشن، ہائی وولٹیج پروٹیکشن ٹیکنالوجی کی بدولت بیٹری اور پنکھے کی حفاظت. جدید پری پینٹنگ کی بدولت بیرنگ اور موٹر اوون کی گرمی سے محفوظ. پنکھوں کی دنیا کا خورشید فین. رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید. آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز اور خورشید فین کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے. ناظرین کرام یاد رہے آج کا ہمارا عنوان ہے صدقہ فطر. ماشاءاللہ قاری صاحب تشریف فرما ہے. میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک اور کلام آپ سے جو ہے وہ سن لیا جائے, تو بسم اللہ فرمائیں اگر آپ پیش فرمائیں تو. جی میں انشاءاللہ شروع. ہاں بسم اللہ جناب, بسم اللہ فرمائیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے, کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. اپنی اوقات صرف اتنی ہے, کچھ نہیں بات صرف
اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی برتے ہیں جولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی برتے ہیں جولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سیکے وہیں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر۔ سبحان اللہ۔ یقیناً ناظرین کرام، یہ حضور کا ہی کرم ہے جو ہم سانس لے رہے ہیں، ورنہ جہاں پوری دنیا پر اتنا کچھ ہو رہا ہے شاید کہ ہماری بھی سانس کی مالا ٹوٹ گئی ہوتی۔ دعا فرمائے اللہ حضور کے صدقے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زلفوں کے صدقے، ان کے چہرے کے صدقے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نلین کے صدقے پوری دنیا پر اس وقت جو وبا پھیل چکی ہے اللہ اسے ختم فرمائے، اور حضور کی امت کو اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اچھا علامہ صاحب، ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کا جو وقت بھی جو ہے وہ اپنی رخصتی وقت کی طرف جو ہے روانہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری رہنمائی فرما دیجئے کہ جو صدقہ فطر ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں کیا ہے، کیا کوئی وعید ہے ان کے بارے میں، اور اس کے علاوہ ماہ رمضان مبارک میں اور صدقہ کرنے کی جو ہے وہ کیا اہمیت بتائی گئی ہے؟ جی، صدقۃ الفطر جو ہے وہ نہ کرنے کی وعید یہ ہے، جس طرح عمر بھائی آپ نے شروع میں یہ فرمایا کہ رمضان المبارک کے جو روزے ہوتے ہیں وہ معلق ہو جاتے ہیں، صدقہ فطر دیں تو پھر اللہ کے حضور وہ شرف قبولیت پا جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے صدقہ فطر نہ دینے تو اس کے 2-3 وعیدیں ہیں۔ ایک تو رمضان المبارک کی روزوں کی جو قبولیت ہے اس میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، اور دوسری چیز ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، جب آپ سنت پہ عمل نہیں کریں گے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے فرامین پہ عمل نہیں کریں گے، تو یقیناً ہمارا وہ نظام نہیں رہے گا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں اور صدقات کرنے کی بہت زیادہ، ویسے صدقات کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن رمضان المبارک ایسا مہینہ، برکتوں، سعادتوں، رحمتوں والا مہینہ، یہاں پہ ایک دیا جاتا ہے تو کتنے گنا اللہ رب العزت اس کو اجر عظیم عطا کرتا ہے جب آپ صدقہ فطر ادا کریں گے اور صدقات ادا کریں گے، غریب، یتیم، مساکین، فقراء کو جب آپ دیں گے اور ایسے دیں گے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، تو پھر اللہ رب العزت یقیناً اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما لے گا۔ اور میں ایک بات ضروری سمجھتا ہوں کہ صدقہ فطر یہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے ادا کیا جائے، نماز عید سے پہلے، اگر نماز عید سے پہلے آپ ادا نہیں کر سکے تو بعد میں ادا کرتے، کیونکہ یہ واجب ہے، ادا تو ہو جائے گا لیکن یہ کہ ثواب میں کمی آ جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرتے ہو تو وہ ایک بہت بڑا صدقہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جب تم نماز عید کے بعد ادا کرتے ہو یا وقت گزرنے کے بعد ادا کرتے ہو تو وہ بالکل عام ایک صدقے کی طرح ہے، جس طرح عام صدقہ ہوتا ہے۔ یقیناً ہمیں چاہیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ مسنون بھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی فرمایا ہے نماز عید کے لیے حضور نکلتے تو صدقات دیا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فقراء، مساکین میں یہ چیزیں بانٹا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح فرمایا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
سنتوں پہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقین. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا، آپ نے بہت خوبصورت جو ہے وہ گفتگو فرمائی. ناظرین کرام، یقیناً ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ماہ رمضان المبارک میں جو ہم پر واجبات ہیں، جو فرض کیا گیا ہے، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے اور دیگر جو معاملات ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں. اور ناظرین کرام، یہ وقت ایسا ہے کہ پوری دنیا پر یہ کرونا وائرس کی وبا سے جو بڑے حالات جو ہے وہ ہمیں تنگ تک نظر آتے ہیں. تو کوشش کریں جتنا ہو سکے ماہ رمضان المبارک یہ نیکیوں کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، نیکیوں میں کثرت کا یہ مہینہ ہے، تو کوشش کریں اس کے علاوہ بھی اگر آپ اپنے رشتہ داروں کی، پڑوسیوں کی، ہمسایوں کی جو ہے وہ امداد کر سکتے ہیں تو آپ ان کی امداد ضرور کیجئے. اور ابھی جو ہم نے صدقہ فطر پہ جو گفتگو سماعت فرمائی، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کوشش کریں کہ نماز عید سے پہلے اس صدقہ فطر کو ادا کر دیا جائے تاکہ غربا، مساکین جو ہے وہ بھی اپنی خوشیاں جو ہے، ہماری خوشیوں کے ساتھ ساتھ اپنی خوشیاں جو ہے وہ منا سکیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد عمر عربی کو دیجیے اجازت. اب آپ سے ملاقات ہوگی کل پروگرام رحمت رمضان میں. ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اور آپ رہیے گا ہمارے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، عبادتوں کی کثرت کیجیے گا. اور یاد رہے بہت کم وقت رہ گیا ہے، ماہ رمضان پھر ہم سے رخصت ہو جائے گا. اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے عبادتوں کی کثرت کیجیے، درود پاک کی کثرت کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.